الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر اما بعد درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آج جس جملے سے ہمیں گفتگو کو شروع کرنا ہے وہ یہ ہے 89۔ اس میں امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ یہ ایکچولی بڑا جملہ ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ان 3 حصوں میں سے یہ پہلا حصہ ہے جو آپ کو یہاں پر اس وقت نظر آ رہا ہے، من اصلح ما بینہ و بین اللہ۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے اصلاح، اور یہ لفظ وہ ہے کہ جس کو پچھلے سیزنز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اصلاح کے مقابلے پر ایک لفظ ہوتا ہے فساد۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اصلحہ، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہوپ، اصلحہ اسی سے نکلا ہے اصلاح، ٹھیک ہے جی، ریفارم کرنا۔ اس کے مقابلے پر ہے فساد، جو اصلاح کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ آپ اصلاح اور فساد کا فرق اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت آپ کو ایک سٹنگ ارینجمنٹ نظر آ رہا ہے، یہ ظاہر اصلاح کے بعد ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہاں پر ہر چیز میس ہو، چاندنی جس طریقے سے آپ کو بچھی بھی نظر آ رہی ہے اس طرح سے نہ ہو، کیمرے جس طرح سے یہاں پر پلیسڈ ہیں اس طرح سے نہ ہو، یا مائک صحیح کام نہ کر رہا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ سارا معاملہ میس ہو گیا، بالکل ایک فساد کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی سم تھنگ واز ریکوائرڈ کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو ان آرڈر رکھا جائے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو آپ فساد کہیں گے۔ تو ایک انسان کو بہت ساری چیزیں خود اپنے وجود کے حوالے سے کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر وہ اس کو مینٹین نہ کرے، ٹیک کیئر نہ کرے، تو اس کی جسم کے اندر بھی معاملات خراب ہونے لگیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ورزش نہ کرے، ڈائٹ کا خیال نہ رکھے، کھانے پینے کا خیال نہ رکھے، نیند کا خیال نہ رکھے، اور پھر اس کے بعد توقع کرے کہ اس کا جسم اس کا ساتھ دے سکے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جسم کے اندر فساد اب برپا ہو رہا ہے، جسم جو ہے وہ خود فساد کی طرف جا رہا ہے۔ بھئی آپ کو سانس لینی ہے تو سانس لینے کے لیے جو آکسیجن ہے وہ کیسی ہے، پولیوٹیڈ ہے یا فریش ہے؟ اور اگر پولوشن کی طرف وہ جا رہی ہے تو فساد کی طرف جا رہی ہے۔ اب کیا ایسا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ فریشنس باقی رہے؟ تو یہ اب آپ کچھ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اصلاح ہونے لگے گی۔ تو ایک ہے مینٹیننس، وہ بھی اصلاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سم تھنگ جو بیڈ یا خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور اس خرابی کو ختم کر کے اس کو بیک ٹو نارمل یا بیک ٹو ریلیٹیولی نارمل، کہ ایگزیکٹلی نارمل نہ بھی ہو سکے تو کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے، اس کو آپ اصلاح سے تعبیر کریں گے۔ تو یہاں پر امیر المومنین اگر آپ دیکھیں بار بار اس لفظ کو استعمال کریں، اصلحہ، یہ پھر اصلحہ، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے یہ اصلحہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو امیر المومنین اس کے اندر کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک کر لو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو ٹھیک کر لو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ چیزیں آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، ان کا آپس میں ایک لازم و ملزوم کا تعلق ہے، اس کو امیر المومنین نے یہاں پر بیان کیا۔ اس میں جو پہلی چیز ہے، اب ترجمے پہ غور کیجئے گا، من اصلح، جس نے اصلاح کر لی۔ Now we have discussed the word اصلاح، جس نے اصلاح کر لی، کریکٹ کر لیا، ما بینہ و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیا۔ اگر وہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک رکھے، ٹھیک کر لے، اگر ٹھیک ہیں تو ٹھیک رکھے، اور اگر ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور بندوں کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ اگر وہ اپنے اور اپنے خدا کے معاملے کو ٹھیک کر لے تو اللہ اس کے اور بندوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین نے ان 2 چیزوں کو ریلیٹ کیا ہے۔ معاملات کس کے؟ بندے اور خدا، اس کو ٹھیک کر لو۔ اگر اس کو ٹھیک کر لیا تو پھر اس کے بعد بندے اور بندے، دوسرے بندے کا اس کا معاملہ بھی بالکل
ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کی آبزرویشن کیا ہے. یعنی مولا نے کہا ہے تو آف کورس ہم گیون لے لیں گے، لیکن نہیں، اس وقت ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا معاملہ ہے. یہ پہلا اس کا، یعنی اس کے اندر کا پہلا جملہ ہے. 89 ہی کے اندر آپ اس کا سب سیکوینٹ یا سب ایک یونٹ اس کا بنا لیجئے تو یہ پہلا. پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرا کیا. یہاں پر پھر امیر المومنین نے لفظ اصلاح کو استعمال کیا. یا مولا فرماتے ہیں کہ ومن اصلح امر آخرت ہی اصلح اللہ لہ امر دنیا ہو. جس نے اپنے آخرت کے معاملے کو درست کر لیا، ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی. اگین لفظ اصلاح. اگر اس نے آخرت، قیامت، ایئر آفٹر ریسریکشن جو ہونا ہے اس کو کریکٹ کر لیا، اصلح اللہ امر دنیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ اللہ اس کے دنیا کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین نے جو کمپیر کیا ہے وہ ان دو کو، امر آخرت کو امر دنیا کے ساتھ. یہ سیکنڈ کمپیریزن ہے، یہ سیکنڈ کوریلیشن. اور اس کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں اس کو اگر ٹھیک کر لیا تو یہ اللہ تمہارا معاملہ خراب نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر دے گا. اچھا، اگین یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز جو یہیں پر لکھی ہوئی ہے، من کان لہو من نفسہ واعظ. اس میں اصلاح کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، مگر جو اصلاح کا محرک بنتا ہے نا، وہ جو اس کو اگنائٹ کرتا ہے اس کا ذکر کیا ہے. بھئی اصلاح کیوں کریں گے؟ اصلاح کیوں کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر اگر کہوں کہ جناب یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں کہ جناب یہ کرسیاں اس طریقے سے ہیں، یہ چاندنی اچھی طریقے سے بچھی ہوئی ہے، کیمرہ ان پلیس ہے، آپ یہاں پر آئے تو یہاں پر ہر جگہ آپ کو کچرا بکھرا ہوا نظر آ جائے، یہ کرسیاں الٹی ہوں ایک دوسرے کے اوپر، مائک بھی موجود نہ ہو، اور یہاں پر مثال کے طور پر ایک بدبو سی آ رہی ہو، پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، لائٹ بھی نہ ہو، ایوری تھنگ، اور آپ یہاں پر آ کر کہیں، وہ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور فرض کیجیے آرگنائزر یہ کہیں کہ پرابلم کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک تو ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی. حیرت کیوں ہوگی؟ کیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گڑبڑ ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گڑبڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ کچھ غلط ہوا ہے، مگر وہ کہ جس کو ایکشن لینا ہے اگر وہ خود ہی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یو کانٹ ہیلپ آؤٹ. پھر آپ فورسفلی تو کچھ نہیں کر پائیں گے، فورسفلی آپ نہیں کر پائیں گے. آپ اگر کہیں بھی کہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب آپ ہیلپ کرنے کے لیے اپنی ہیلپ آفر کر رہے ہیں تو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ غلط ہے ہی نہیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے جو پچھلی مثالیں دی ہیں کہ ایک شخص ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ تھوڑا ایکسرسائز کیا کریں، وزن بہت بڑھ گیا ہے، تھوڑا ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اور وہ اگر ہٹو میاں کیا یہ باتیں کر رہے ہو یار، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بھی اگر کھانے پینے پر پابندی لگا دی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس دنیا میں کیا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے اس کو کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بالکل نارمل تو ہے، کوئی غلط کیا ہوا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تو کیوں؟ تاکہ مجھے بہتر نظر، بہتر دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے اسٹوپٹ قسم کے ریمارکس ہیں نا، یہ بڑے اسٹوپٹ قسم کے کامنٹس ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی آپ کو یہی جواب دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب اندر سے اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کچھ بہتر ہونا چاہیے، اس کو کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں من کان لہ من نفسہ واعظ. اب اسی کو آپ پورا لے جائیے سیرت، اخلاقیات، ان سارے مسائل کی طرف. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بہت ہارش لینگویج استعمال کرتا ہے، اس کا گفتگو کرنا دل توڑنے کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ بات شروع کرتا ہے معلوم ہے کہ ابھی یہ کچھ ایسا بول دے گا کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کا دل ٹوٹے گا. تو آپ اس کو بتانے جا رہے ہیں کہ جناب، تو بھائی صاحب میں کسی لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتا، میں تو بات کہتا ہوں سچ. اور وہ تو پھر آپ کے پاس 100 قسم کے ایکسکیوزز موجود ہیں. ون ہو از ناٹ ولنگ ٹو چینج ہمسیلف. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اس کے اپنے نفس میں سے واعظ ہو، واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، واعظ ایڈمونیشنگ کرنے والا، جس کے لیے اپنے وجود کے اندر واعظ موجود ہو، اس نے اپنے ضمیر کو کم سے کم مردہ نہیں بنایا،
اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، نو آئی نیڈ ٹو چینج، آئی نیڈ ٹو چینج، آئی نیڈ ٹو چینج، مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے تبدیل ہونا ہے. اور کیوں تبدیل ہونا ہے؟ جینونلی. اوور سینسٹیو بھی آدمی نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ریئلائز کر لے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے، یہ اندر سے ایک آواز آتی ہے. تو کان علیہ من اللہ حافظ، تو پھر اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے. ان دو کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے. اب ان تین چیزوں کے لیے امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ. میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو پہلے دو جملے اس میں اصلاح کی بات کی، اور جو تیسرا جملہ ہے اس کے اندر واعظ کی بات کی. تو امیر المومنین نے ان دو چیزوں میں جو اصلاح کی بات کی ہے، وہ اصلاح انسان اس وقت کرے گا کہ جب یہ واعظ موجود ہو. اور واعظ یہ ایکسٹرنل نہیں ہے، یہ انٹرنل واعظ ہے. ایکسٹرنل وائز ہے ممبر پہ، ایکسٹرنل وائز ہے جمعے کا خطبہ، ایکسٹرنل وائز ہے ماں کا نصیحت کرنا ہے، ایکسٹرنل وائز ہے باپ کا سمجھانا ہے، ایکسٹرنل وائز ہے استاد کا بتانا ہے، ایکسٹرنل وائز ہے بڑے بھائی کا سمجھانا ہے، ایکسٹرنل وائز ہے دوست کا، اپنے ایک دوست کو یہ کیا حالت بنا رکھے، یہ ساری چیزیں. لیکن جو اندر سے ایک انسان کا، یعنی وہ جب بول رہا ہوتا ہے نا کوئی باہر سے، تو بھی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اندر وہ جو واعظ موجود ہے وہ سو گیا ہے تو اس کو بیدار کیا جائے. مگر سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے، وہ مردہ ہو جائے تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر کہہ رہے ہیں امیر المومنین کہ واعظ ہے تو خدا کی طرف سے حافظ بھی بن جائے گا، کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا بھی اس کو مل جائے گا. اب پیچھے کی طرف ہم واپس جاتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں، ذرا سا اس کو دیکھیے گا. پہلی چیز امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمائی کہ جو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اور اس کے بندوں کے معاملات کو بھی درست کر دیتا ہے. ٹھیک، یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. آپ میں سے کون کون ایگری کرتا؟ اور اسی کے ساتھ دوسرے کو بھی لے لیں کہ جو اپنے آخرت کے معاملے کو درست کر لیتا ہے وہ اپنے دنیا کے معاملے کو اللہ اس کے درست کر دیتا ہے. چلیے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں فلور تھوڑا سا اوپن ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ لوگ بولنا چاہیں تو ابھی بھی ہاتھ اٹھا دیجیے گا. ایک شخص ہے وہ اپنے اور اپنے خدا کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، خدا اس کے اور اس کے بندے کے معاملے کو درست کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آخرت کے مسئلے کو درست کر لیتا ہے تو دنیا کا معاملہ خدا اس کا درست کر دیتا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر بھائی دنیا کا معاملہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں روزگار کے لیے جا رہا ہوں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کاروبار اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا چاہیے؟ اس سے رسک چاہیے، پروفٹ چاہیے. کوئی بھی کاروبار کیا جاتا ہے، ہم تو جب MBA بھی کر رہے تھے تو اس زمانے میں آئی اسٹل ریممبر واٹ از بزنس فار، ٹو میکسیمائز دا پروفٹ. اور کاروبار کیوں کرنا ہے؟ ٹو میکسیمائز دا پروفٹ. وہ پروفٹ اگر نہیں ہو رہا، نقصان ہے، تو نقصان سے باہر نکالیے اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ بریک ایون پر لائیے. پھر بریک ایون سے کیا کریں؟ میکسیمائز کریں. 5 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، 5 لاکھ، 5 کروڑ، 5 ارب. واٹ از دا لمٹ؟ کیا اس کی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں. اسکائی از دا لمٹ. یعنی کیا اس کی لمٹ ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب اس کے اندر کچھ بھی اگر میں کروں خدا کے لیے، تو میں نے یہ کیا کہ زکوٰۃ نکال دی خدا کے لیے، خمس نکال دیا خدا کے لیے. تو وہ چیز کہ جو دنیا کے حوالے سے مجھے حاصل کرنی تھی اس میں تو کمی ہو گئی، اس میں تو کمی ہو گئی. اچھا آئیے اور ایک کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جناب عالی، اگر ایک شخص کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اپنے اور خدا کے معاملات کو درست کرنے کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کاروبار چھوڑ دیجیے، جائیے نماز پڑھیں. اذان ہو گئی ہے، جائیے نماز پڑھیں، وضو کریں. اور جو دوسرا اس کا کہے گا 10 منٹ آپ رکیے میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، دیکھیے وہ تو چلا گیا. انصاف کی بات کیجیے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ بہت اگر سامنے والا بھی ریلیجیس ہے تو وہ کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھا دیندار آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نہیں مجھے بھی رک جانا چاہیے، بلکہ میں بھی ساتھ جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں. ایسا ہو جائے تو کیا کہنا. لیکن ایسا نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا. ایسا نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے. تو وہ تو چلا گیا. ایٹ دس گیون پوائنٹ آف ٹائم جو مجھے پروفٹ ہو سکتا ہے وہ تو نہیں ہوا، جو میرا کاروبار آگے بڑھ سکتا تھا وہ تو نہیں ہوا. تو اس جملے کا پھر مطلب کیا ہے کہ اگر اپنے اور خدا کے معاملے کو درست کر لو تو خدا بندے کا بندے سے معاملہ وہ بھی درست کر دیتا ہے. اپنے آخرت کے معاملے کو درست کر لو تو خدا تمہارے دنیا کے معاملے کو درست کر دیتا ہے.
یہ وہ معاملات ہیں جو انسان متعلق ہوتے ہیں انسان سے، کہ وہ عہد کرے تو اس کو پورا کرے، اور جو معاملات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرے، تو پھر یہ معاملات درست ہوں گے جو خالق کے اور اس کے درمیان۔ مثال دیے نا، اس مثال کے حوالے سے آپ ہمیں اپنا تبصرہ ارشاد فرمائیے۔ اس تبصرے کو میں اس کے ساتھ خاص کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سینیریو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ معاملہ کہ جو اس نے خدا کے ساتھ کرنا تھا وہ تو اس نے درست کیا، نماز پڑھنے چلا گیا، مگر جب وہ نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک تو اس ٹائم کو اس نے وہاں پر اسپینڈ کر دیا، اس ٹائم کو یہاں پر اس نے اسپینڈ نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا، یا اس نے زکوٰۃ دے دی خدا کی راہ میں، اس نے خمس دے دیا خدا کی راہ میں، تو اس نے 25 لاکھ روپے کا خمس نکال دیا، زکوٰۃ نکال دی، تو پھر یہ تو میکسیمائز کرنا چاہ رہا تھا اپنے پروفٹ کو جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، تو جو کچھ بھی کم ہوا تو اس کم ہونے کے نتیجے میں تو مزہ تو نہیں آیا۔ آپ جسٹیفائی، جی بسم اللہ۔ یہ جو آپ نے مثال دی، اس میں بظاہر تو یہ اس نے اپنے اللہ کے معاملات تو صحیح کر لیے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اس میں جو جس سے وہ معاملات طے کر رہا تھا دنیاوی، بظاہر اس کو نقصان ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے معاملات صحیح کر دوں گا، کسی اور ذریعے سے اس کو پروفٹ ہو سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اس کا مطلب ہے۔ آسان، تو ایٹ لیسٹ اسٹیپ اہیڈ ہم لوگ آگے بڑھے۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو طے ہے، یعنی یہ امیر المومنین کو کہنا کیوں پڑا؟ یعنی ذرا سوچئے کہ اگر یہ اتنا ہی 2+2=4 والا معاملہ ہوتا تو امیر المومنین کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ارسطو نے کہا ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یا کہ ارسطو نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پر ستارے رات کو ٹمٹماتے ہیں۔ بھائی آئنسٹائن کو کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یعنی یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ آئنسٹائن کا حوالہ دیں؟ کیوں یہ کہنا پڑ رہا؟ یا میں مثال کے طور پر آپ سے یہ کروں کہ پنکھا جب چلتا ہے تو گرمی کا اثر جو ہے کم ہو جاتا ہے، تو آف کورس کم ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے کون سا بتا کہ ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے؟ یہ چیز تو آبزرویبل ہے۔ ایشو کیوں آیا؟ امیر المومنین کو یہ کیوں بیان کرنا پڑا؟ اس لیے کہ جو آبزرویشن ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز نگیٹ ہو رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور امیر المومنین اس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم آبزرو کر رہے ہو وہ تمہارا سامنے کا ظاہری ایک معاملہ ہے، بٹ دیر آر مینی ادر فیکٹرز کہ جو تم دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ اگر تم خدا میں بلیو کرتے ہو تو یاد رکھو کہ کچھ مانوی تائیدات ایسی ہوتی ہیں کہ جو تم کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں سے وہ برکت کا پورا کانسیپٹ آ جاتا ہے، یہاں سے وہ ساری چیزیں جو معنویات والی ہیں وہ آ جاتی۔ اگر کسی نے 1 نیکی کی ہم 10 برابر دیں گے، اگر آخرت میں آپ لے جائیں تو یہ معاملہ آخرت کے ثواب کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہاں پر امیر المومنین کا کہنا ہے دنیا میں، یعنی آپ غور کیجئے گا، اگر جیسے ہی آخرت کے ساتھ آپ اس کو سیٹل کرتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، یعنی وہ ان سین ورلڈ ہے، بالکل ہے، دنیا کے بعد کا معاملہ ہے، آخرت میں جانے کے بعد ہے، جنت کا معاملہ ہے، وہ تو سارا وہاں کا ہے، بالکل صحیح ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ مگر اس جملے کے اندر امیر المومنین نے خاص دنیا کا ذکر کیا ہے۔ کیا دنیا میں امتحان ہوگا؟ آف کورس ہوگا۔ ابھی آخری جو اگر ہم پہنچ پائے تو وہاں ہمیں جاننا ہے کہ امیر المومنین نے امتحان کی بات بھی کی، لیکن کوشچن یہ ہے وہ امتحان بھی ہو رہا ہے، اس امتحان کے اندر آزمایا بھی جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس آزمائش کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو لوز تو کرنا ہے، مگر کیا یہ جو آپ نے لوز کیا ہے بظاہر ایک کوانٹٹی کی فارم میں، یہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہوگا؟ جیسے کہ ہمارے محترم بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پر یا کہیں اور کسی اور طرح سے پروردگار عالم اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ لک فور، چیک کرو، تم کو نظر آئے گا، تم کو محسوس ہوگا، ابھی نہیں، a little later، کہیں اور کسی موقع پر، لیکن وہ تم کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، جو انٹرنل تمہارا سیٹسفیکشن ہے وہ تم کو دنیا میں حاصل ہو رہا ہے۔ جو ایک انسان ہے ارب پتی ہونے کے بعد سوسائڈ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ بہت میکسیمائز کیا اس نے پروفٹ کو، کیوں اس کو یہ کرنا پڑ گیا؟ کیا ریزن ہے؟ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کر خالی چیک کیجئے کتنے ایسے کروڑ پتی اور ارب پتی افراد ہیں کہ جو اس حالت تک پہنچ گئے۔ تو ان کا کیا مسئلہ تھا؟ پروفٹ تو انہوں نے بڑا میکسیمائز کیا۔ اس پروفٹ کے ہوتے ہوئے وائی آر دے ٹرائنگ کہ اپنی زندگی کو ختم کر دیں؟ کیوں؟ کچھ تو مسنگ ہے نا۔ وہ جو مسنگ ہے اس کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روٹ یہ لینا پڑے گا۔
آپ کو روٹ یہ لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ان ویریبلز کو بالکل نظر انداز کر دے. ایک زندگی کو زندگی بنانا، زندگی کو پرسکون بنانا، اس زندگی کو بابرکت بنانا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہوں گی کہ جس کے اندر ایک انسان اپنے آخرت کے معاملات کو لک آفٹر کرے، دیکھے، اپنے اور اپنے خدا کے معاملات کو بہتر کرے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ایک شخص جو شہید ہو گیا تو اس نے تو اپنی زندگی ختم کر دی. اب سوئسائڈ کی بات نہیں ہو رہی، اب تو شہادت کی بات ہو رہی. وہ شخص کہ جو شہید ہو گیا تو اس شہادت کے نتیجے میں تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ ہی کر دیا، تو دنیا رہی نہیں اس کے پاس دنیا ہی نہیں رہی. جب دنیا اس کے پاس رہی نہیں تو اب دنیا کے اندر خدا اصلاح کر دے گا، بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو بہتر کر دے گا. اب اس کے اندر سب سے بڑا ریوارڈ جو پروردگار عالم دے رہا ہے کہ اس کو مردہ ہی مت سمجھو. آپ ذرا غور کیجئے کہ لیول کون سا لیول ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم بات کو لے گیا کہ باقی تمام افراد ان کے لیے تم آخرت کی بات کرتے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ اس کا معاملہ زندگی کا ختم ہو گیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا معاملہ ختم نہیں ہوا، کنٹینیوس ہے. اگین تم کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ پائے گی اس لیے کہ تمہارے نزدیک بظاہر وہاں پر ایک فل اسٹاپ لگ چکا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو کمپریہینڈ. جس طرح سے برکت کی بہت ساری چیزیں جو تم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ ساری چیزیں ایک آدمی کب کرے گا؟ جب وہ اندر واعظ موجود ہے. یہ امتحان کی نفی نہیں ہو رہی، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ سامنے کوئی ابو جہل جیسا نہیں آئے گا، کوئی ابو لہب جیسا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ بھی تمہارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ تم کو پتھر نہیں مارے گا، یہ بھی نہیں کہا جا رہا. دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات تو ہیں کہ جو انسان کو فیس کرنے ہیں، جو ان پلیزنٹ ہیں، جو خوشگوار نہیں ہیں. لیکن تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر میں خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہ کرتا تو یہ ٹھیک ہو جاتا معاملہ، یو آر رانگ. ٹوٹلٹی کے اندر جب تم دیکھو گے نا تو ابو جہل کو ایکس تصور کر لو، ابو لہب کو وائی تصور کر لو، یہ ایکس نہیں تو دوسرا کوئی ایکس، یہ وائی نہیں تو کوئی دوسرا کوئی وائی، یہ زیڈ نہیں تو کوئی دوسرا کوئی زی. مگر یاد رکھو اوور آل ان ٹوٹیلٹی تم کو جو ناگوار چیزیں اس دنیا کے اندر فیس کرنی ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر تم اپنے معاملے کو خدا کے ساتھ درست کر لو. ان ٹوٹیلٹی اس دنیا کے اندر جو تم کو ناگوار چیزیں فیس کرنی ہیں، جو زندگی کا تقاضا ہے، جو امتحان کا تقاضا ہے، وہ تو تم کو فیس کرنی ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ بھئی دنیا کے اندر سب سے ان پلیزنٹ بات یہ ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں، تو میں نے تو اپنے خدا کے ساتھ اپنے معاملے کو بالکل درست رکھا ہے، میں کیوں بیمار ہوتا ہوں؟ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہوا ہے، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا، مثلاً جو سمجھ میں آیا میں کر رہا ہوں. توضیح المسائل کے اندر چیک لسٹ میں نے لگا لی، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ، سب کچھ کر لیا، ٹک 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 ٹک. رجب کے مہینے میں مستحب روزہ شروع، اس کے اندر بیمار کیوں ہو رہا ہوں؟ بیمار تو میں دنیا میں ہو رہا ہوں نا. اس بات کو ایزیوم کریں کہ جب آپ اس دنیا کے اندر ہیں آپ بیمار ہوں گے. جب آپ اس دنیا کے اندر ہیں تو آپ کو بھوک لگے گی، جب اس دنیا میں آپ ہیں آپ کو پیاس لگے گی، جب اس دنیا کے اندر ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو متاثر کریں گی. یہ امتحانات دنیا کے ہیں. خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو جب آپ درست کرتے ہیں یا آخرت کے اپنے معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ اگر وہ نہ کرتے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. نا، جو آپ کے ساتھ امتحان پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ تو رکھا ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے. یہ مت سمجھیے کہ اگر پروردگار عالم کے ساتھ میں نے اپنے معاملے کو درست کر لیا اس کی وجہ سے ان ٹوٹیلٹی اس کے اندر کوئی اضافہ ہوگا. نا، دنیا کے جو اپنے تقاضے تھے وہ تو ہونے. دنیا میں جو چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے صحیح کر سکتے تھے، صحیح کر سکتے ہیں، وہ اور اچھی طریقے سے صحیح ہو جائیں گی. ان صحیح ہونے والے کاموں کے اندر اضافہ ہی ہوگا اگر آپ اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ درست کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی بعض بالکل فزیکل اور طبیعی چیزیں بھی آغا مکارم شیرازی کے، جن کو میں خاص ریفر کرتا ہوں آپ کے ان لیکچرز کے لیے، انہوں نے اس کے اندر ہائی لائٹ کی. انہوں نے کہا ایک تو مانوی برکت اور وہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں، سیٹسفیکشن وہ تو ہے ہی ہے، مگر کچھ کوالٹیز ہیں کہ جو ایک انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب آپ خدا کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کریں گے تو سچ بولیں گے. خدا تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دے گا.
دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے. جب آپ دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی معاشرے کے اندر، اور لوگ خود آپ کی طرف مائل ہوں گے. لوگ خود خوش اخلاق انسان ہے، خوش گفتار ہے، یہ اچھا انسان ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے بہت سے معاملات ہیں کہ جو اس دنیا کے حوالے سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کچھ میں آپ کی خدمت میں واضح کر پایا. ایک مرتبہ پھر ذرا سا اس کے لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا. کی ورڈ ہے اسلحہ. من اسلحہ، جس نے اصلاح کر لی، درست کر لیا، ٹھیک کر لیا، ما بینہ و بین اللہ، اپنے اور اپنے خدا کے معاملات کو ٹھیک کر لیا. اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ ٹھیک کر دے گا اس کے اور اس دوسرے بندوں کے معاملات کو. جو ٹھیک ہو سکتے تھے وہ خدا ٹھیک کر دے گا. یعنی اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا ان ٹوٹیلٹی. ومن اصلح امر آخرت ہی، جو آخرت کے اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے کہ بھئی وہاں مجھے کیا فیس کرنا ہے، وہاں پر مجھ سے کس بارے میں پوچھا جائے گا، اگر اس کو اس نے ٹھیک کر لیا، اصلح اللہ لہ امر دنیا ہو، تو اللہ اس کے دنیا کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. ومن کان لہ من نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ، اور جس کے لیے اپنے وجود کے اندر کوئی واعظ موجود ہے، جس کو عام طور پر آپ ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے. تو دل شیطانی آئیڈیاز بھی دے سکتا ہے، نفس امارہ بھی ہے، لیکن یہی کہ وہی نفس لوامہ بھی ہے. تو ایک انسان اس نفس لوامہ کو زندہ رکھے، کان علیہ من اللہ حافظ، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کرنے کا انتظام ہو جائے گا، وہ حفاظت جو ریکوائرڈ ہے. اگر وہ اس واعظ کی بات کو نہ سنتا تب بھی اس کو بہت ساری کلیمٹیز کا سامنا کرنا پڑتا. وہ اندر کے اس واعظ کی بات کو سن کر اکارڈنگلی رسپونڈ کرے گا، اصلاح کرنے کے لیے لگ جائے گا تب بھی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان پروردگار عالم نہیں ہونے دے گا. یہ ہے وہ بنیادی بات جو یہاں پر مولا سمجھانا چاہتے ہیں ایز اٹ اپیئرس. یہ ہو گیا 89 کوٹ امیر المومنین کا کلمات قصار میں سے. ناؤ آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پہلے ہم ذرا اس کے ترجمے کے اوپر غور کر لیتے ہیں. ان ہذہ القلوب، یہ جو دل ہیں، دل تمل کما تمل الابدان، یہ بھی اسی طرح سے اکتا جاتے ہیں کہ جس طرح سے جسم تھک جاتا ہے، جس طرح سے انسان کا جسم اکتا جاتا ہے، جسم خستہ ہو جاتا ہے، کہ اسی طریقے سے دل وہ بھی خستہ ہو جاتے ہیں. تو جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فابتغوا لہا طرائف الحکم. طرائف طریفہ سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے جدید، نو بنو. حکمت کی باتیں ان کے لیے، حکمت کے نکات ان کے لیے تلاش کرو. اب یہاں پر اگر آپ غور کیجئے تو ایک اسٹیٹ ہے کہ جس کو انسان آبزرو کرتا ہے، یعنی یہ چیز آبزرویشن کی ہے، یہ آپ کے مشاہدے میں آتی ہے. انسان کا جسم تھک جاتا ہے، یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم خود فیل کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے کیس میں بھی فیل کرتے ہیں، اپنے کیس میں بھی فیل کرتے ہیں کہ بھائی بہت تھک گئے. تو کیوں تھک گئے؟ 3 گھنٹے تک واک کی مثلا. ایک مزدور ہے، وہ کہ بہت تھک گیا، آج بہت کام مل گیا لیکن کام تو میں نے کر لیا، روزی بھی مل گئی، تھک بہت کیا ہوں. اللہ حاصل قیاس. ایک خاتون ہے، آج گھر کے اندر بہت زیادہ مہمان تھے، ان کے کھانا بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی، تھک گئے. بالکل صحیح ہے، تو جسم تھک گیا. ٹھیک. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھئی جسم بھی تھکتا ہے، ابدان. جو لفظ استعمال کیا مولانا نے وہ ہے تمل. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ملول، ملال. کس بات کا ملال ہے؟ دل ملول. یہ اشعار میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. کہا اس دل ملول نے، یعنی جس کے دل میں ایک ملال تھا. یہاں پر مقصود کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے اس کا اکتا جانا، تھک جانا، خستگی، شکستگی. جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم تھک رہا ہے، درد ہو رہا ہے، یہ ساری چیز. کہ جس طریقے سے ابدان کے اندر یہ کیفیت آتی ہے، اسی طریقے سے قلوب کے اندر بھی یہ والا معاملہ آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر دل سے مراد وہ آرگن نہیں ہے، بلکہ انسان جو کہتا ہے میرا دل اس وقت بہت خوشی محسوس کر رہا ہے، میرا دل غم زدہ ہے. یہ جو انسان کے باطن کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو تعبیر ہے وہ دل کی، نہ فقط یہ کہ اردو میں بلکہ فارسی میں، بلکہ عربی میں، بلکہ انگریزی میں. یہ بڑا ایک سنکرونائز معاملہ ہے، ہوموجینیس ہے، کہ آپ کو ہر زبان کے اندر
جو لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی لفظ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی یہ اگر آپ کہیں گے یہ دل کے ماہر ہیں، امراض قلب کے ماہر ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی. اس وقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ دل جو آرگن ہے کہ جس کے کچھ حصے ہیں کہ جہاں سے خون پمپ ہوتا ہے، جہاں پہ خون آتا ہے آکسیڈائزڈ، اور پھر اس کو کس طریقے سے پیور کیا جاتا ہے. وہ امپیور بلڈ وینز سے آتا ہے اور پھر اس کے اندر آکسیجن اپنا رول پلے کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آرٹریل سسٹم کے تھرو سے تمام جسم تک پہنچ جاتا ہے. وہ آرگن اپنی جگہ، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ وہی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہول ہارٹیڈلی، ہاف ہارٹیڈلی، وہاں پر کیا مقصود ہوتا ہے؟ اس نے اس کام کو انجام دیا ہے، ہول ہارٹیڈلی نہیں کیا ہے، پوری دل جمی کے ساتھ، دل سے یہ کام نہیں کیا، نیم دلی کے ساتھ اس نے اس کام کو انجام دیا ہے، ہاف ہارٹیڈلی اس کام کو انجام دیا ہے. میرا دل اس وقت بہت زیادہ خوش ہے، میرا دل بہت زیادہ غمزدہ ہے، یہ جو تعبیر ہماری ہوتی ہے وہ ہماری باطن کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اب یہاں پر بہت واضح ہے کہ اگر ایک انسان کا جسم تھکا ہوا ہے تو جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بتائیے. آرام. بڑا سمپل ہے نا. وہ جسم تھک گیا ہے تو جسم کیا چاہ رہا ہے؟ جسم چاہ رہا ہے آرام، تاکہ وہ ریفریش ہو سکے بعد کے کاموں کے لیے، ورنہ اگلے دن یہ پرفارم نہیں کر پائے گا. اور پرفارم اگر کر لیا اس نے زبردستی تو اگین دل سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. جسم اگر چل بھی رہا ہے مزہ نہیں آ رہا اس کو، اس کا دل انوالو نہیں ہو رہا اس کام کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ جسم کا وہ تھک گیا ہے تو کیا کریں جناب؟ آرام دیجیے اس کو ایک انوائرمنٹ دیجیے کہ جس کے اندر مثال ہوتا ہے نا کہ جناب آپ شاور لے لیجیے. آرام نہیں کیا، آپ نے گرم پانی کا شاور لے لیا، آپ فریش فیل کرنا، تھکاوٹ دور ہو گیا. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مساج کروا لیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جسم کی یا بدن کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ بالکل آبزرویبل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دل کا بھی یہی معاملہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ امیر المومنین جو ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فیل کرو ایسا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا نوٹس لو. ایسا ہے، اس کا نوٹس لو، اس کو اگنور مت کرو. اس لیے کہ جسم کا تھکا ہوا ہونا فوراً انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے. دل بھی تھکتا ہے، اور جب دل تھکتا ہے تو اس کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ایک ریمیڈی امیر المومنین نے یہاں پر بیان کی. ناؤ از دا ٹائم اگین کہ ہم اس کو آپ تک اوپن کریں. بتائیے، اگر ایک انسان قلبی طور پر خستگی محسوس کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک کام کرنے والا آدمی ہے، اس کا کام ہے پڑھنا لکھنا، اس کا کام ہے مثلا ڈاکٹر ہے سننا، اور سن کر اب وہ ہاتھوں سے تو فقط لکھ رہا ہے لیکن سن رہا ہے. ایک آدمی آ رہا ہے، وہ اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ڈینگی ہو گیا. دوسرا آ کے بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب چکن گونیا ہو گیا. تیسرا آ کر بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب کان دکھ رہا ہے. چوتھا آ کے کہہ رہا ہے بچے کو موشن ہو گیا. پانچواں کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا. چھٹا کہہ رہا ہے یہ ہو گیا. ساتواں یہ سارے مسائل 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 وہ بتا رہا ہے. چاہیے گولی کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ تو کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ایئر کنڈیشن فرسٹ کلاس چل رہا تھا، یہ 6-7 بجے 4-5 گھنٹے 6-7 گھنٹے کے بعد وہ تھک گیا. وہ کیا تھک گیا؟ آپ نے کیا بوجھ اٹھایا ہے؟ آپ نے اینٹیں کہیں لے کر پہنچائی؟ یہ کہا کہ نہیں صاحب، میرا کام جو ہے اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، اس کی اپنی ایک تھکاوٹ ہے. بہرحال جسم بھی بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہ کچھ کام تو کر رہا ہے، انرجی ریلیز تو ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے مسائل میں لوگوں کے سنتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میرا دل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. میں اپنے دل کے اندر اب وہ تازگی محسوس نہیں کر رہا. یعنی اب اس کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے بدن کو تو اصلاح کے مرحلے میں لانے کے لیے الگ سے ابھی واک کرنی پڑے، جیسے کہ اس کے اپنے کام کے اندر وہ چیز مسنگ تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تو یہ کہا جائے کہ جناب نہیں، آپ واک تو بھی کریں، چاہے آپ تھک بھی گئے تو بھی آپ واک کریں. اس لیے کہ آپ واک نہیں کریں گے یا آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ نے تھوڑی کوئی مزدوری کی ہے. تو آپ کے جسم کی جو ایک مینٹیننس ہے اس کے لیے تو یہ چیز ضروری ہے. کہ میں دل کا کیا کروں؟ یہ نفسیاتی مسئلہ بن گیا. اور ظاہر ہے کہ اب اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا چوائسیز ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ کا دل ریچارج ہو جائے. آپ کیا ایسا کریں کہ جو دل آپ کا ہے وہ فریش ہو جائے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بالکل حرام ہیں، بالکل ایسی ہو سکتی ہے جو بالکل حرام. کوئی صاحب کہہ کہ جناب اب جب ہم تھک گئے نا تو تھکنے کے بعد یہ دل میرا واپس سے بیدار ہوگا، فریش ہوگا جب تک میں 2-4 پیگ نہ پی لوں. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اب پاکستان میں کراچی میں تو یہ اتنا، لیکن اگر آپ ویسٹرن کلچر کے اندر یا انڈیا چلے جائیں، کورونا کے دوران جب دکانیں بند تھیں
اور جب وہ کرفیو لفٹ ہوا تو مجھے یاد ہے باقاعدہ یہ تو یعنی ٹاک آف دا ٹاؤن ہاٹ اسٹوری تھی ہر جگہ پر کہ سب سے اتنی لمبی لائنیں کہاں پر کہ شراب کی دکان پر. نہ اس کو روٹی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو ککڑی کھانی ہے، نہ اس کو گوشت کھانا ہے، نہ اس کو کچھ نہیں، اس کو بولے شراب پینی ہے. وہ دل قابو میں نہیں آ رہا، کرے کیا، عادی ہو چکے ہیں ہم، اس کے بعد ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں. تو ایک ہے کہ انسان یہ کہے کہ سب اتنا تھک گئے ہیں تو اب تو یاروں کی ایک محفل ہونی چاہیے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ کریں گے تو اس کے بعد ہو جائے گا. ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، میں مثال کے طور پر کچھ ایسے مقامات ہیں، مخصوص کلبز وغیرہ کہ جہاں پر جا کر وہ مخصوص ایکٹیویٹیز ہیں کہ جب تک میں وہ نہ کروں تب تک مجھے فریشنس فیل ہی نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام. لیکن کیا اسلام اس حوالے سے کچھ بات کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 اس کو اگنور کرو؟ نہیں، یہ نہیں کہتا. امیر المومنین نے نہج البلاغہ ہی کے اندر آگے جا کر ایک جملہ ہے، کمال جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے دن کے 3 حصے کرو. اپنے دن کے 3 حصے کرو. ایک حصے میں عبادات، دوسرے حصے میں روزگار. ایک حصے میں عبادت کرو. عبادت کے اندر سب عبادتیں آ گئی، سوشل ورک بھی آ گیا، نماز روزہ بھی آ گیا، سب ہو گیا. کہ ایک حصے میں عبادت کرو، دوسرے حصے میں اپنا روزگار اس کا انتظام کرو. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. کہ تیسرے حصے میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دو جن کو خدا نے حرام نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے دن کے اوقات کو ان 3 میں سے کسی اور کام کے لیے استعمال کرے. بس یہ 3 کام ہونے چاہیے، دس وے اور دیٹ وے. یا وہ واجبات عبادات کے اندر جائے، چاہے سوشل ورک ہو، چاہے کوئی دوسری چیز ہو. جو فیملی کے آبلیگیشنز ہیں وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے. کہ دوسری چیز کا اپنا روزگار، کہ تمہاری وہ سپلائی لائن ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کچن ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، تمہارے جو گھر کے معاملات ہیں وہ خراب، جو تمہارے ڈپینڈنٹ ہیں ان کے لیے روزگار فراہم کرو، وہ تمہارا کام. تیسری چیز کہ اپنے وجود اور اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دو کہ جن کو خدا نے حرام نہیں کیا. نفس کہتا ہے شراب کا نہیں، اس کو حرام کر دیا، کراس لگائیے. نفس کہتا ہے نائٹ کلب، اس کو کراس لگائیے. نفس کہتا ہے تھوڑا جوا کھیل لیتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، اس کو کراس لگائیے. نفس کہتا ہے کرکٹ کھیل لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائیے. نفس کہتا ہے کہ جائیے سوئمنگ کرتے ہیں تو میں فریش ہو جاؤں گا، جائیے. دل یہ چاہتا ہے کہ جاتے ہیں ہم لوگ اور نیچر کے اندر واک کرتے ہیں. باقاعدہ یہ پرسکرپشن کے اندر، اب ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو یہ ہوتا ہے، لکھتے ہیں باقاعدہ گولیوں کے ساتھ، وہ نیچے لکھتے ہیں واک ان دا نیچر. یہ اتنے درخت ہیں، اتنے پرفضا چیزیں ہیں، جھرنا بہہ رہا ہے، ان سب کے درمیان واک کریں. کیا واک کریں گے تو جسم تھک جائے گا، جسم تھکے نہ تھکے آپ کا دل فریش ہو جائے گا، آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا. کہ وہ اسٹریس، ٹینشن آپ کے نفس کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر ایک دباؤ کی جو کیفیت ہے، جو آپ اس کے اندر ایک فریشنس فیل نہیں کر رہے، کہ اس کے لیے یہ سارے کام کریں. کیا اسلام اس کے فیور کرتا ہے؟ کہ اسلام بالکل اس کو فیور کرتا ہے. اسی کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگانا. موضوعات طے کریں کہ کیا موضوعات، اور اتنے سخت موضوعات نہ ہو کہ مثال کے طور پر انسان جب بھی بیٹھے تو اس میں بیٹھ کے وہ فلسفے پر ہی بات کر رہا ہو. نا، گپ شپ کریں، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو، لیکن ایک مزاح ہے، پھکڑ پن نہ ہو، لیکن مزاح ہے. آپس میں کچھ نوک جھونک بھی چل رہی ہے، لطیف نکات بھی ہو رہے ہیں، مزاح بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے مجھے یاد ہے وہ مرزا غالب کے حوالے سے ملتا ہے نا، کہ مرزا غالب جو تھے وہ آم کے بہت شوقین تھے، اور دوسرے ان کے دوست تھے کہ جو آم کو پسند نہیں کرتے تھے. تو جب آم کھا رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ گھر کے باہر، یعنی جس طرح سے کرسیاں ڈال کے اور بیٹھے ہوئے چارپائی وغیرہ ڈال کر، تو جب بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی دیر میں وہ جو آم کے چھلکے جہاں پہ رکھے ہوئے تھے تو وہ گدھا وہاں سے گزرا اور اس نے آم کو سونگھ کر وہ چلا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھا مرزا، گدھے بھی آم نہیں کھاتے. تو مرزا غالب نے کہا جو گدھے ہوتے ہیں وہ آم نہیں کھاتے. انہوں نے کہا دیکھا آم تو گدھے بھی نہیں کھاتے. انہوں نے سامنے سے کہا جو گدھے ہوتے ہیں وہ آم نہیں کھاتے. اب یہ جملہ اس کے اندر کیا، ایک لطیف، ایک ایسی بات، الفاظ کا استعمال، لطافت بھی ہے، ذوق کا اظہار بھی ہے، مزیدار ایک بات ہے. سب ہنس پڑے، وہ بھی ہنس پڑے، سب ہنس، وہ بھی ہنس پڑے. یعنی جن کو انہوں نے کہا تھا انہوں نے بھی
مائنڈ نہیں کیا. اب یہاں پر تو آج کل تو ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ سب کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوتا ہے. مجھے گدھا کیسے گئے تھے؟ ٹھیک ہے بھائی لڑ لے, معذرت غلطی ہو گئی, آئندہ سے تو یہاں پر بیٹھیں گے بھی نہیں. چاہ یہ رہتے کہ دل پر موجود اسٹریس کچھ کم ہو جائے. آپ کا رویہ دیکھ کر تو ہمارا دل جو ہے اس کا تو بلڈ پریشر ہی پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. تو یہ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ انسان اس گیدرنگ کو تلاش کرتا ہے, ہم مزاج, ہم فکر, کچھ ایسے افراد, گفتگو بھی ہو جائے گی, کچھ باتیں بھی ہو جائے گی, لائٹر نوٹ کے اوپر ہو جائے گی, ہلکی پھلکی بات ہو جائے گی, پھکڑ پن نہیں ہوگا اس کے اندر. اسی کے اندر ہوتا ہے قصے, کہانیاں, تاریخ کی بہت ساری چیزیں. یہ علماء کا بھی طریقہ کار رہا. ان کا مثال صبح سے شام تک حوض علمیہ کے اندر ہم رسائل پڑھا رہے ہیں, مقاصد پڑھا رہے ہیں, کفایہ پڑھا رہے ہیں, شرح العلوم پڑھا رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھے, ملا صدرہ کا فلسفہ, یہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد یہ جو طرائف الحکم, کہ ایسی باتیں, لطیف باتیں ہوں مختلف انداز کی کہ جو تم کو فریش کر سکیں. تمہارے دل بھی اسی طریقے سے خستہ ہو جاتے ہیں, ملول ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک اسٹیل ہونے کا جو فیکٹر ہے وہ آتا ہے. اب اس کے اندر یعنی, اور اگر میں کھل کر کہوں, کوئی اچھا ڈرامہ وہ بھی دیکھ سکتے ہو, کوئی اچھی مووی وہ بھی دیکھ سکتے ہو, کوئی اچھی ڈاکومنٹری وہ بھی دیکھ سکتے ہو, اس کے اندر دیکھی جا سکتی. کوئی اچھا شعر, یعنی جب ادبی ذوق زندہ تھا, اور ابھی بھی بہت سارے افراد یہ کرتے ہوں گے, بھائی آپ اگر کہیں غالب کو پڑھ کر کیا حاصل ہوگا, نہیں جناب, آپ غالب کو پڑھ کر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کراچی یونیورسٹی کے اندر کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں پروفیسر اردو کی, یہ ضروری نہیں ہے کہ غالب کو اسی لیے پڑھا جائے. میر انیس کو پڑھ کر کیا ہوگا؟ میر انیس کو آپ پڑھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کو ذاکر بننا ہے؟ نہیں, وہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, خود اس شاعری کو, اگر وہ ٹیسٹ آپ کے اندر اور میرے اندر ڈیولپ ہو جائے تو یقین کیجئے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. جو طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے, ایک تحمل ہے, ایک برداشت ہے, لفظ کو برتنا کس طرح, اچھا کیا بات, سبحان اللہ, آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. میں نے کبھی کہا تھا, شاید پتہ نہیں یہاں آپ لوگ کی سیشنز میں بھی کبھی میں نے کہا کہ بھئی ایک ہی وہ شعر ہے نا مومن کا, کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہ شعر یعنی واقعاً انسان فریش ہو جائے, کیا بات کہی, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. اب یہاں پر لفظ گویا جو ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے, یعنی ایز اف, اور دوسرا گویا, گویائی سے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تم تو ہوتے ہو, تمہارا تخیل, تمہاری یادیں, یہ سب یہاں پر ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, یعنی جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تمہاری آواز مجھے آتی ہے, میں تمہاری آواز کی گونج اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر محسوس کرتا ہوں. اب کوئی کہے کہ جناب اس شعر کو کہنے کی ضرورت کیا تھی, 2 جملے استعمال کیے, 2 لائنیں استعمال کر دی, سمپل ایک جملے کے اندر کہہ دیتا ہے آئی ریئلی مس یو, تو ہم کہیں گے آپ بہت بدذوق ہیں. آپ بہت بدذوق ہیں, یعنی آپ اس شاعری کو اس طریقے سے فیل ہی نہیں کر پا رہے, آپ اس کو اس طریقے سے محسوس ہی نہیں کر پا رہے. جو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک ذوق رکھا ہے, جو اس کے اندر ایک حس جمالیاتی رکھی ہے پروردگار عالم نے, جو کبھی اچھے منظر کے حوالے سے ہوتی ہے, کبھی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اچھے شعر کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. ایک عبارت ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی عبارت, اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, آپ اس کو پڑھتے پڑھتے ایک عجیب کیفیت میں چلے جاتے ہیں. کیا عبارت ہے, کیا جملے ہیں, کیا اس کی بناوٹ ہے, بنت ہے, کس طریقے سے ان لفظوں کو کرافٹ کیا گیا ہے, ڈرافٹ کیا گیا ہے, اس پورے مضمون کو کیوں اتنا اچھا لگتا ہے, کیا وجہ ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر بھئی آپ زمین کے اوپر کیچڑ بھی دیکھتے ہیں, پہاڑ بھی دیکھتے ہیں, نالے میں بہتا ہوا پانی بھی دیکھتے ہیں, اور جھرنے میں بھی جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں, برسات کے پانی کو بھی دیکھتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ انسان کو پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے, اور یہ وہ انجوائمنٹ ہے کہ جو مانگا گیا ہے. یہ انسان کے ذوق کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو وہاں پر بھی صرف کرے. کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ سال میں آپ کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں لے کر جائیں, لازمی جائیں. جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بریک کریں آپ, وہ کہتے ہیں ہم بریک نہیں کرنا چاہتے, آپ ہم کو دے دیں ہمارے ایڈیشنل ایک سیلری کا. نہیں, ایڈیشنل سیلری ویلری کچھ نہیں, جائیں, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں بریک کریں, اور جائیں جا کر کچھ انجوائے کریں, فیملی کے ساتھ جائیں, 15 دن 20 دن جائیں. کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ بہرحال اس بریک کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے دل کو ریچارج کرنے کے لیے. اٹس ویری امپورٹنٹ.
آف اینڈ آن انسان کبھی نہ کبھی جائے صبح کے ٹائم پر. یعنی یہ اگین ان چیزوں کو ہے نا, مثال کے طور پر برا مت مانیے گا, اگر میں یہاں پر ینگسٹرز ہوں تو میں ان سے پوچھوں آخری مرتبہ کب آپ نے 14ویں کا چاند دیکھا تھا پورا, آخری مرتبہ کب آپ نے سورج کو باقاعدہ یعنی اس مقصد کے لیے باہر نکلے تھے, یا گیلری کے اندر گئے تھے کہ ہم کو سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا, آخری مرتبہ کب باقاعدہ اس مقصد کے لیے کہ ہم کو سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھنا, اس مقصد کے لیے آپ کب گئے تھے آخری مرتبہ کب؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت مسنگ ہے, اور جب یہ مس ہوں گی تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو خستگی ہے نا دلوں کے اندر, وہ ختم نہیں ہوں گی. دلوں کو جس طریقے سے روحانیت کے اعتبار سے دعائے کمیل کی ضرورت ہے, بالکل ہے, تلاوت قرآن کی ضرورت ہے, بالکل ہے, نماز کی ضرورت ہے, بالکل ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو ان تمام تر مظاہر قدرت ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. اسی کے اندر امیر المومنین نے یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر کتاب ہی ہے نا, اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کو تبدیل کرو, اس کے اندر بھی چیزوں کو, کوئی شاعری کی کتاب لے لی, کوئی اور چیز, کوئی اچھا ادب لے لیا, کوئی وہ چیزیں لے لی, کوئی اچھی ڈاکومنٹری دیکھ لو, کچھ ایسا کرو کہ جس کے کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھو کہ ان کی باتیں سنو, تم ان کو اپنی باتیں سناؤ, دل لگا رہے, جو ہے دل لگا رہے. یہ دل کا لگا رہنا یہ خود بہت امپورٹنٹ ہو. ایک سامع اس کے پاس ہو, وہ بولے وہ سنے, یہ بولے وہ سنے. آپ واکنگ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو واکنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایک پارٹنر موجود. ایک راؤنڈ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم ریگولر واک کرتے ہیں, اس لیے میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, فیل کرتا ہوں. ایک راؤنڈ اگر آپ لگاتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, بہت مشکل ہو جائے گا. 7-8 راؤنڈ اب لگا لیں گے, 10 راؤنڈ لگا لیں گے اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر موجود ہے کہ جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں اس کے اندر. تو یہ ہوتا ہے, یہاں پر امیر المومنین نے اس کو ہائی لائٹ کیا.